میں نے فہمیدہ ریاض صاحبہ کو پہلی دفعہ حیدرآباد کے کسی فنکشن میں غالباً پریس کلب حیدرآباد میں دیکھا تھا. وہ اسٹیج پر بیٹھی تھی. گفتگو سے پہلے، ان کی بات کرنے سے پہلے، میں نیچے اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یونیورسٹی کا، لکھنے پڑھنے سے شوق تھا. تو میں نے دیکھا وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بہت سے ہمارے دوسرے اکابرین بھی بیٹھے تھے وہاں پہ. مگر ان سب میں سے میں نے جب دیکھا تو مجھے کئی لوگ ان کے ساتھ آجو باجو بیٹھے ہوئے بونے لگے، اور فہمیدہ ریاض وہاں پہ ان سب مردوں پہ میں نے بھاری پایا اس کو. مجھے لگا کہ فہمیدہ ریاض وہ ایک ایسی پل ہے، عربی میں کہتے ہیں المجاز کنترۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کی پل ہے. اور فہمیدہ ریاض سراپا مجاز تھی، اور وادی سندھ ایک حقیقت تھی اور ہے. اس نے جس طرح ایک پل کا کردار ادا کیا، وادی سندھ کے ساتھ جو 6-7 ہزار سالوں سے دنیا کی ان قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے، اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے ناطا اپنا جوڑا، اس حقیقت کے ساتھ وہ ایک پل تھی، خود مجاز تھی. کبھی وہ اپنے روپ میں مجھے مومل لگتی تھی. لطیف سائن نے کہا ہے کہ مومل کے مجاز جا اکھن میں الماس، مومل کو مجاز کے آنکھ کے جو تارے ہیں اس میں ہیرے ہیں، الماس ہیں مجاز کے. نکی عام نہ خاص جو ویا سے وٹھیا. اور وہ ایسی مجاز تھی. فیض صاحب نے کہا ہے کہ حقیقت مجاز ہو جائے، کافروں کی نماز ہو جائے. ان کا دور، ہم ان کے امین ہیں اس دور کے. ہم نے ان کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کی تخلیق کہ ہم ساکھی ہیں، ہم شاہد ہیں، ہم قاری ہیں. ہم نے ان کو پڑھا اور پڑھ کے لکھنا سیکھا. ایک ایسا دور جب بہت سے ترم خان، بڑے بڑے نام والے، کئی خان والے، کئی بڑے بڑے لوگ جب گھروں میں چھپ کے بیٹھے تھے، تو یہ خاتون تھی اس وقت. ایک ایسے دور کو انہوں نے آواز دی، اس کو چیلنج کیا جس زمانے میں بولنا بھی جرم تھا. یقیناً جو آج کا ہم دیکھتے ہیں پاکستان، جو روشن خیال پاکستان ہے، اس کے پیچھے وہ نہ کہنے والے لوگ ہیں، ہاں کہنے والے نہیں. یہ دنیا سیاستدانوں، سفارتکاروں، مارکیٹ شیئرز کا کاروبار کرنے والے، این جی اوز، ایڈوکیسی کرنے والے، انہوں نے دنیا نہیں بدلائی، دنیا باغیوں نے بدلائی ہے. دنیا میں جو بھی چینج وٹنس ہوئی ہے آج، جو شاہ صاحب نے یہاں پہ بات کی، وہ اس دور کے وہ باغی لوگ تھے جنہوں نے نہ کہا. شیخ ایاز نے کہا ہے کہ تو چویں تو ماں چواں تو چویں تو ہی اچو، ماں چواں تو ہی نہ چوتس. آپ کہتے ہو کہ ایسے کہو، یہ کہو، میں کہتا ہوں میں نہیں کہوں گا. نو. اور یہ تبدیلی کا سفر نو سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ فہمیدہ ریاض اپنے دور کی فرسودہ روایتوں، انتہا پسندی، تنگ نظری، ان سب کے سامنے ایک بگ نو تھی. اور اس کو احساس تھا، اس مٹی پہ آنے کے بعد اس کو پتا تھا
اس نے اس مٹی کو محسوس کیا، اس کی خوشبو اپنے اندر میں وہ اس نے ایڈاپٹ کی، اس نے محسوس کیا کہ یہ 5-6 ہزار سال کا جو پس منظر ہے، یہ جو تبت ہمالیہ راکا پوشی ناگا پربت سے یہ جو انڈس ریور جو ہے، سندھو ندی جو نکلتی ہے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی جب یہ کالی بیگن اور گجرات کی ان 3 عظیم سائٹس تک جو ان کے ساتھی ہیں آج، جب وہاں تک پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے ان کے دونوں کنارے پہ بسنے والے لوگ، ان کی اپنی تہذیب اور شناخت رہی ہے۔ اس کو احساس تھا کہ آج کا جو بٹوارہ جو خود نہرو نے ایکسپٹ کیا ہے، نہرو نے لکھا ہے خود کہ انڈیا از ڈرائیوڈ فرام انڈس، اور میں نے وہاں پہ لندن میں ایک بات کہی تھی کہ میں نے کہیں پڑھا کہ ورڈ انڈسٹری جو ہے وہ انڈس سے نکلا ہے، کہ دنیا کے پہلے کپڑے بنانے کی فیکٹری موہنجو-دڑو اور ہڑپا میں لگی تھی۔ پھر وہ ورڈ گریکس کے ساتھ وہاں تک وہاں پہ پہنچا تو انڈسٹریا ہوا، اینڈ دین اٹ بیکمز انڈسٹری۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ اس تہذیب کی اور اس دھرتی کی خود کو بیٹی کہتی ہے جس کی سموری آرکیولوجیکل سائٹ سے کوئی بھی جنگی ہتھیار نہیں ملا، کوئی وار ویپن نہیں ملا۔ اس لیے اس کو احساس تھا کہ خود نے مولانا رومی کا وہ سفر وہاں سے جو شروع کر کے جو شاہ لطیف اور شیخ ایاز تک اس نے کنیکٹ کیا، فہمیدہ ریاض نے، اس کو احساس تھا۔ اور یہ مٹی ایسی ہے، یہ دھرتی ایسی ہے، اس دھرتی کو ایک دفعہ کسی نے ماں کہا تو وہ ابھی اپنی گود سے کبھی اس کو نہیں نکالتی، اس کو اپنے بیٹے کو سمجھتی۔ اور ہمیں فخر ہے اس دھرتی کی اس عظیم بیٹی پہ، فہمیدہ ریاض صاحبہ پہ، کہ آج ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک یہاں پہ بیٹھنے والا یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم باہر رستوں پہ جو سائن بورڈ دیکھتے ہیں، ہم باہر یہاں پہ کئی کراچی میں اور بھی تقریبات اس وقت ہوتی ہوگی، میں بھی ایک تقریب سے نکلا ہوں، یہاں پہ پہنچا ہوں، بہت سے ایونٹ ہوتے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وہاں پہ مجالس جو ہے وہ وہاں پہ تقریبات ارینج کی ہوگی، مگر یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم فہمیدہ ریاض کے قبیلے کے اور اس کے گھر کے لوگ ہیں۔ یہ وہ ماں والا تصور جو اس نے دھرتی سے، اس عظیم سندھو سے جو کنیکٹ کیا تھا، اور وہ خود ایک ایسی ماں بن کے، گریشس مدر، کہ ہم سب اس کی گود میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے روشن خیالات کی گود میں، ان کی ان روایات کی گود میں ہم چھپے ہوئے ہیں، اور اس کی وہ زندگی، پوری زندگی جو جدوجہد کی اور مجاہدے کی علامت ہے۔ اور آج یہاں پہ بیٹھنے والے میں امداد حسینی صاحب، سر امداد، سندھی لکھنے والوں کی ایک بڑی گلیکسی یہاں پہ موجود ہے، سرائکی سائن یہاں پہ بول کے گئے ہیں، وہ بھی شاید سرائکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کا پاکستان جو میں کہتا ہوں کئی بار کہ اس کو ری نیم اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کو ری انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ آج کا پاکستان انڈس ویلی ہے، اور کشمیر سے لے کر کے بندر تک۔ مجھے لاسٹ میری ملاقات جب ہوئی تھی، میں ان کے گھر گیا تھا تارک روڈ پہ، اجین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپا فہمیدہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں بوکے لے کر گیا تھا ان کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھے، کئی باتیں کی، اور بہت سے خواب میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھے۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جب بستر مرگ پہ ہوتے ہیں تو بہت لوگوں کو کرام الکاتبین یاد آ جاتے ہیں، بہت کو قبر میں کیے گئے سوالات کی فکر لگی ہوتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتے خواب کچھ اور تھے۔ اور بڑے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھیں بھی دے دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کا سودا کر کے ایک خواب خرید لاتے ہیں، اور وہ خواب انسان ذات کی جیندان کا سبب بنتا ہے، ان کے جینے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ میں نے وہاں پہ دیکھا
وہ شاہ لطیف کو ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، تو ساتھ میں مجھے دکھایا کہ یہ شاہ لطیف کا میرے خیال میں سرآسا کا کوئی شعر تھا یا کھمبات کا تھا، وہ ٹرانسلیشنز میں وہیں پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ میرا ٹینیور کا لاسٹ پیریڈ تھا، میں اس کے بعد ختم ہو رہا تھا میرا ٹینیور، میں جا رہا تھا، تو میرے دل میں یہ تھا، میں نے کہا بھی وہاں پہ کہ ہم ایک آپ کے ساتھ، وہ سندھی میں کہتے ہیں کچہری آپ کے ساتھ رکھیں، کہ آج کل شامی اور منانے کا اتنا وہ کسی کے فلاں کے ساتھ شام فلاں کے ساتھ شام، وہ اتنا میں نے کہا وہ کلچر ہو گیا ہے کہ وہ کچہری والا کانسیپٹ نکل گیا ہے، آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے آپ سے کچہری کریں، آپ کے دل کی باتیں سنیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چل نہیں سکتی مگر میری صحت نے اجازت دی تو ضرور میں چلوں گی اور بیٹھوں گی. میں نے کہا کچھ ہم لوگ بلائیں اور ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچہری کریں. خیر وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، کسی اور کی نہیں. فہمیدہ ریاض صاحبہ کو ہم کیا ٹریبیوٹ ہم پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری رگ رگ، ہمارا اندر تن من، ہمارا شعور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو ٹریبیوٹ اور کسی کو ہومیج پیش کرنے کے لیے. تو میں ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن جہاں پہ علم ہو، تعلیم ہو، وہاں وہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام سے منسوب ہو، ان کے شایع نشان ہو. اور